السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات. آج ہم جماعت نحم کی نئی کتاب اردو کی نظم حمد کریں گے جو ہمارے قومی نصاب 2022-23 کے مطابق نیشنل بک فاؤنڈیشن کی ابھی آئی ہے. تو اس کتاب میں نظم حمد ہے مظفر وارثی کی. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حمد وہ نظم ہوتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کی خوبیاں بیان کی جائیں. تو ہماری اس کتاب میں مظفر وارثی کی یہ نظم شامل ہے. کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے وہی خدا ہے. اس نظم میں مظفر وارثی اس حقیقت کو بیان کر رہے ہیں کہ کائنات اور اس میں وقوع پذیر ہونے والے تمام معاملات کسی کی نگرانی میں چل رہے ہیں، وہ جو ہمیں نظر نہیں آتا مگر ہر جگہ موجود ہے. یہ بحر و بر، شجر و حجر اور برگ و بار ہمیں بتاتے ہیں کہ کوئی بنانے والا موجود ہے. مشرق و مغرب ہر طرف کا وہی حاکم ہے، سیاہ و سفید، موت و حیات کا وہی مالک ہے. انسان کو اپنے اللہ کی بندگی کرنی چاہیے. مظفر وارثی کا اسلوب تحریر بہت مسحور کن ہے. انہوں نے نعت کے میدان میں شہرت حاصل کی ہے اور مسحور کن آواز کے ساتھ مترنم اشعار کو بہت دلنشین انداز میں پیش کیا ہے. ان کے اشعار میں موسیقیت اور ترنم پایا جاتا ہے. حمد کا پہلا شعر ہے: کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے وہی خدا ہے. دکھائی بھی جو نہ دے نظر بھی جو آ رہا ہے وہی خدا ہے. اس شعر میں شاعر مظفر وارثی کہتے ہیں کہ اس دنیا کا نظام چلانے والا کوئی ہے جو اس بحر و بر کو سنبھالے ہوئے ہے. انسان اللہ کے وجود کی سب سے بڑی اور چلتی پھرتی دلیل ہے. ہر انسان کو کائنات اور اپنے وجود پر غور کرنا چاہیے. جب وہ غور و فکر کرتا ہے تو اللہ کے وجود اور اس کے خالق کے حقیقی ہونے سے انکار نہیں کر سکتا. اس دنیا کے ذرے ذرے میں اپنی قدرت کی نشانیاں رکھنے والا اللہ تعالیٰ ہے جو مجسم کسی کو نظر نہیں آتا مگر ذرہ ذرہ پکار کر کہہ رہا ہے کہ جس نے مجھے بنایا وہی خدا ہے. قرآن حکیم میں ارشاد ہوتا ہے: اللہ کی بادشاہی زمین و آسمان میں پھیلی ہوئی ہے. یہ شعر حقیقت پر مبنی سادہ آسان فہم شعر ہے. شعر نمبر 2 ہے: تلاش اس کو نہ کر بتوں میں وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں. جو دن کو رات اور رات کو دن بنا رہا ہے وہی خدا ہے. اس شعر میں شاعر مظفر وارثی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے. اس کو بتوں میں نہ تلاش کر، وہ مالک کل ہے. پتھر کے بے جان بت تو خود اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتے تو وہ کسی کو کیا دے سکتے ہیں. اس لیے انسان کو اپنا عقیدہ درست رکھنا چاہیے. اگر خالق کی تلاش ہے تو پھر اسے ان بدلتے ہوئے موسموں میں تلاش کر. تجھے معلوم ہوگا کہ گرمی کو خزاں میں، خزاں کو برسات میں، سردی کو بہار میں بدلنے والا اللہ تعالیٰ ہے، جو دن بھر کے تھکے ہارے کے لیے رات کو نکالتا ہے کہ آرام کیا جا سکے اور آرام کے بعد چاقو چوبند ہو کر اگلے دن کے لیے تیار ہو. ارشاد باری تعالیٰ ہے: اور اس نے اپنی رحمت سے تمہارے لیے رات اور دن کو بنایا تاکہ تم رات کو آرام کرو اور دن میں اس کا فضل یعنی روزی تلاش کرو اور تاکہ تم اس کے شکر گزار بنو. یہ دن اور رات کی تبدیلی اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے اور یہ اسی کا کام ہے کہ اس کے سوا کوئی دن کو رات اور رات کو دن میں نہیں بدل سکتا. بقول شاعر شبنم کمالی: یہ جاڑا، یہ گرمی، یہ بارش کا موسم، یہ سورج کی کرنیں، یہ تاروں کی چمچم، تیرے ہاتھ میں ہے ہر ایک کام مولا، ہے سب تیرے بندے تو مالک ہے سب کا. وہی ہے مشرق وہی ہے مغرب، سفر کریں سب اس کی جانب. ہر آئینے میں جو عکس اپنا دکھا رہا ہے وہی خدا ہے. اس شعر میں شاعر مظفر وارثی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر جگہ موجود ہے. انسان کہیں بھی جائے، کسی مقام کا رخ کرے، اس کا سفر اپنے خالق کی طرف ہی ہوتا ہے. یہاں مشرق اور مغرب کا ذکر کر کے اللہ کی ہر سمت موجودگی کو بیان کیا گیا ہے اور خالق و مالک اللہ کی طرف ہر ایک نے لوٹ کر جانا ہے.
اس حقیقت کو بڑی خوبصورتی سے بیان کرتے ہوئے شاعر کہتا ہے کہ ہر انسان کا سفر اپنے خالق کی طرف جاری و ساری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا ہے، بے شک ہم اللہ ہی کے ہیں اور ہم یقیناً اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ مصرع میں شاعر اللہ کی قدرت کو اس طرح بیان کرتا ہے کہ کائنات کے ذرے ذرے میں جو خوبصورتی ہے وہ اللہ کی نشانی ہے، اور جس طرح آئینے میں انسان کو اپنا عکس نظر آتا ہے، بالکل اسی طرح کائنات کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کا عکس لیے ہوئے ہے، اس کی قدرت، اس کی عظمت اور بڑائی کو بیان کر رہی ہے۔ بقول شبنم کمالی، خدائی کے مالک، دو عالم کے مولا، تیرا ذکر بالا، تیرا حسن اعلیٰ۔ اچھا بچوں، نظم کی تشریح تو چلیں ہم کر لیتے ہیں، لیکن اس کی جو پیش کرنے کا طریقہ ہے نا، اس کو سمجھ لیں کہ جب آپ نظم حمد لکھتے ہیں، مرکزی خیال لکھتے ہیں، شعر نمبر 1، حوالہ نظم، حوالہ شاعر، تشریح، ان سب کو آپ بلو مارکر سے لکھیں اور ان کو ڈبل انڈر لائن کریں تاکہ وہ واضح ہو جائیں اور پتہ چل جائے کہ آپ کیا بتانے والے ہیں۔ اس کے بعد آپ جو ہے اس تشریح کو لکھیں تاکہ آپ کی جو پیش کرنے کا جو طریقہ ہے نا، استاد کو فوراً اپنی طرف متوجہ کرے اور آپ اچھے نمبر حاصل کر سکیں۔